السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لا اکراہ، کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، فی الدین، دین کے معاملہ میں۔ قد تحقیق، تبین، واضح ہو چکی، الرشد بھلائی، من سے الغی گمراہی۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، بھلائی گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو آپ زبردستی دین اسلام میں داخل مت کرو، کیونکہ دین اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے اتنا واضح ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی بندے کو زبردستی اس میں داخل کیا جائے۔ یہ اپنے دلائل کے اعتبار سے بہت واضح ہے۔ جو آئے گا وہ اس کے دلائل دیکھ کر آئے، جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے، کیونکہ اگر زبردستی کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو بنا ہی مسلمان دیتا، کسی کو اللہ تعالیٰ رہنے ہی نہ دیتا کافر۔ یہ آیت مبارکہ جہاں پر مسلمانوں کو ایک حکم دیتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ ایک تسلی بھی دیتی ہے۔ تسلی کیا ہے؟ کہ سارے لوگ تمہاری دعوت پر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تم کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اس بندے کو میں نے دعوت دی، اس نے مانی کیوں نہیں۔ اصل میں بندہ جب یہ چیز سوچتا ہے تو پھر اس کے ذہن کے اندر شدت آتی ہے کہ اس نے میری بات مانی کیوں نہیں، اسے تسلیم کیوں نہیں کی۔ اللہ کے بندوں، سارے بندے اللہ نے جنت کے لیے تھوڑی پیدا کیے ہیں۔ آخر وہ جو گنتی ہے کہ 1000 میں سے ایک جنت کا اور باقی سب دوسری طرف کے، آخر یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پورے کرنے ہیں۔ تو ہمیں یہ آیت مبارکہ جہاں ایک حکم سناتی ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تسلی بھی دیتی ہے کہ تمہاری بات اگر کوئی نہیں مانتا تو تم اطمینان سے رہو، تمہارا کام منوانا نہیں ہے، تمہارا کام سنانا ہے۔ اصل ہمارے ہاں شدت اس وقت آتی ہے جب ہم سنانے کی بجائے منوانے کی طرف چل پڑتے ہیں، اس نے میری مانی کیوں نہیں، حالانکہ ہمارا کام صرف انما علینا البلاغ، ہمارے ذمہ پہنچانا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام قبول کرنے میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ قبائل ایسے تھے انصار کے کہ جن کے ہاں بچے پیدا ہوتے اور مر جاتے، ان عورتوں نے نظر مانی، وہ پھر نظر مانتے اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی، کیونکہ وہ تو امی لوگ تھے، مشرک تھے، ان کے نزدیک یہودی اہل کتاب تھے اور علماء تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے جہاں کہیں یہودیت تھی یا جہاں کہیں عیسائیت تھی، ان کا بڑا احترام تھا، کیونکہ لوگوں نے ان کی ایک شکل دیکھی تھی، دوسری شکل دیکھی نہیں تھی۔ یہودیت کا ایک چہرہ تھا کہ یہ اہل تورات ہے اور ان کے پاس بڑا علم ہے، تو عورتیں نظر مانتی کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی۔ چنانچہ کئی انصار نے اپنے بچے جب وہ زندہ رہے تو انہوں نے یہودیوں کے سپرد کر دیے کہ لو ان کو پالو، ان کو بڑا کرو اور ان کو اپنے مذہب کے اندر شامل کر لو۔ تو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبائل کو مدینے سے نکالا تو ان بچوں کے والدین آ گئے، انہوں نے ان بچوں کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہمارے بچے ہیں، ہم تو انہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم نے تو جاہلیت میں ان کو دیے تھے بچے، تو اب یہ جا رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی ان کے ساتھ یہودی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تمہارے بچے بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، یہ خود بخود دین اسلام میں آئیں تو آئیں، تم زبردستی ان کو دین اسلام میں نہیں لا سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں
زبردستی تم داخل کسی کو نہیں کر سکتے۔ یا اس طرح کے شان نزول اور بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ اور روایات بھی ہیں جو مفسرین نے ذکر کی۔ الغرض کئی اس طرح کے واقعات جمع ہوئے جس میں والدین نے یا جس میں بعض لوگوں نے سختی کرنا چاہی، لیکن اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ البتہ مسند احمد کی وہ روایت کہ جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ اسلام لے آؤ، اس نے آگے سے کہا کہ میرا دل اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ ناپسند کرتا ہے پھر بھی اسلام لے آ، اللہ بعد میں تیرے سینے کو کھول دے گا۔ تو وہ اسلام لے آیا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا نا تیرا دل نہیں بھی چاہتا تو لے آ، یہ آپ نے زبردستی نہیں کی تھی بلکہ اس کو دعوت دی تھی۔ اس نے آگے سے کہا تھا میرا دل نہیں چاہتا، آپ نے فرمایا نہیں بھی چاہتا تو پھر بھی ہو جا مسلمان۔ زبردستی یہ ہوتی ہے تیری گردن اتار دوں گا، تیرا گھر تباہ کر دوں گا، تجھے ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا۔ آپ نے بس اس کو دعوت دی اسلام لے آؤ، اس نے کہا نہیں دل کر رہا، آپ نے فرمایا پھر بھی لے آؤ، وہ لے آیا۔ یہ زبردستی نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ البتہ حرص اور ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی آخرت بہتر کر لو، اللہ کے لیے اپنے بارے میں کچھ نظر ثانی کرو، پیچھے ہی پڑ گئے آپ کسی کے، یہ خیر خواہی ہے، یہ زبردستی نہیں ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ پر کچھ تفصیل ہے، لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے۔ وہ یہ لیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ بھئی آپ یہ غلط کام نہ کرو، تو وہ آگے سے کہتا ہے بھئی دین میں سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ اس کو نماز کے لیے کہیں، وہ کہے جی سختی نہیں ہے نماز دین میں، آپ کیوں سختی کر رہے ہیں؟ آپ کسی سے کہیں کہ جی یہ غلط کام ہے اس کو ترک کر دو، وہ آگے سے آپ کو نرمی سے کہہ دے گا جی دین میں سختی نہیں ہے، جی آپ کسی کو نہیں روک سکتے، بس ٹھیک ہے۔ یہ معنی نہ جانے کہاں سے نکلا۔ حالانکہ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ دین اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں ہے، لیکن جب کسی نے دین اسلام قبول کر لیا پھر زبردستی اس کو اسلام کے سارے احکام منوائے جائیں۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر دین میں سختی نہیں ہے تو ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ زانی کو رجم کر دو، شرابی کو کوڑے لگاؤ، اور اسی طرح قاتل کو قتل کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچے 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہوں نہ پڑھیں، ان کے لیے لاٹھی کا استعمال کرو۔ یہ سب اگر دین میں سختی نہیں ہے تو کیوں ایسا کیوں کیا؟ یہ بات غلط ہے۔ دین اسلام کے اندر سختی ہے، کیوں؟ دین اسلام اپنے احکامات منواتا ہے۔ ہاں، کوئی دین اسلام قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، کوئی سختی نہیں ہے، لیکن جس نے قبول کر لیا پھر دین اسلام اپنے پورے احکامات اس سے منوائے گا۔ اس کی مثال میں اکثر پہلے بھی دی ہے، دوبارہ دیتا ہوں کہ ہمارا ایک ملک ہے پاکستان، کوئی باہر کا باشندہ اس ملک میں آئے یا نہ آئے اس کے لیے کوئی سختی نہیں، لیکن جب وہ پاکستان کے اندر داخل ہو گیا، پاسپورٹ لے کر آ گیا، تو اب پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کی پابندی اس کو کرنی پڑے گی۔ اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے اوپر سزا نافذ کی جائے گی۔ اسی طرح دین اسلام کوئی قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن جب کوئی دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا پھر اس کو اسلام کے احکامات پر عمل کروایا جائے گا۔ تو یہ باطل قسم کی تعویل ہے جو لوگوں کی زبانوں پہ چل نکلی ہے کہ جی دین میں برائی کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دین میں سختی نہیں ہے، جس کا دل چاہے کرے جس کا دل چاہے نہ کرے۔ کیوں؟ یہ دین اسلام ہے، کوئی بازیچہ اطفال تھوڑی ہے کہ جو چاہے آپ اس کو کھلیان بنا دو، کھیلتے رہو اور اس میں جو مرضی کرتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام کے احکامات اٹل ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور کے اندر ہمیں کوئی ایسا راہبر نہیں مل رہا کہ جو لوگوں کو زبردستی اسلام پر چلا سکے۔ حالانکہ ایک حکمران کا، ایک خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی دین اسلام پر عمل کروائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ابھی جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو اس لیے
اس آیت مبارکہ یہ معنی جو عوام کرتی ہے یہ غلط ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے لوگوں سے لڑائی کا حکم دیا گیا جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، یا وہ لا الہ الا اللہ کہیں یا وہ لڑائی کریں۔ اور یہاں پر فرمایا کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین اسلام قبول کرنے میں سختی نہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ تو اس آیت کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں۔ ان میں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ آیت شروع میں تھی، یہ منسوخ ہو گئی، یہ بعد میں منسوخ ہو گئی۔ دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا تھا، کیونکہ جو مشرک ہے اس کے لیے دو آپشنز ہیں، یا کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جائے یا کلمہ نہ پڑھے تو لڑائی کر لے، یا غالب آ جائے یا مغلوب ہو جائے۔ جو اہل کتاب ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کے لیے تین آپشن ہیں اسلام میں۔ نمبر ایک، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول نہیں کرنا تو جزیہ دو۔ یہ جزیہ صرف اہل کتاب سے ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے۔ ہندو، سکھ، بدھ مت اور یہ بے دین جو اہل کتاب نہیں ہیں، جن کا مذہب آسمانی نہیں ہے، ان سے جزیہ نہیں ہے، جزیہ صرف اہل کتاب سے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آؤ تم ہمارے ساتھ قتال کرو۔ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے بارے میں بیان فرمائی تھی، یعنی مشرک کہیں کا بھی ہو اس کے لیے صرف دو ہی رستے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کے جو اسلاف ہند میں آئے تھے انہوں نے ہندوؤں سے جزیہ نہیں لیے، ہندوؤں سے جزیہ نہیں لیے، ہاں رومیوں سے لیے ہیں، عیسائیوں سے لیے ہیں جزیے، لیکن انہوں نے ہندوؤں سے، غیر جو مشرک تھے ان سے نہیں لیے۔ ان کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا اسلام یا قتال۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ دین اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، تو اس کا معنی یہی ہے کہ دین اسلام تم پر سختی نہیں کرتا، لیکن جب کوئی مشرک اسلام، اچھا جہاد کب ہوتا ہے؟ قتال کب کی جاتی ہے؟ قتال اس وقت کی جاتی ہے کہ جس وقت اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ تو اگر کسی جگہ پر اللہ کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں پیدا کرتا اور وہ ذمہ بن کے رہتے ہیں، متاحت ہو کر رہتے ہیں، تو لا اکراہ فی الدین، زبردستی ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر اکثر، اسی لیے اکثر مفسرین نے کہا یہ آیت مبارکہ اہل کتاب کے بارے میں کہ ان سے جزیے کی آپشن بھی موجود ہے، ان کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ایک معنی۔ اس آیت پر کچھ اور بھی سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں جو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ بظاہر ایک آیت ہے لیکن اس کے ایک ایک جملے کے اندر کچھ احکامات ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے اور اس کے شرح صدر کرنے سے اس کے جو مزید احکامات ہیں وہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔